الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد وشهادتي الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں جمعہ کے دن کے اعمال کے متعلق گفتگو کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن حقیقتاً اور یقیناً پورے ہفتے میں اعلیٰ اور افضل ترین دن ہے، بلکہ ایک حدیث میں اسے عید کا دن بھی کہا گیا ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ جمعے والے دن مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صبح سے لے کر شام تک اس دن کو فضیلت جو ملی ہے، اس دن کے اندر کیے جانے والے کاموں کو بھی فضیلت ملی ہے، بہت اعلیٰ ترین کام ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام کی کیا عادت مبارکہ ہوتی تھی؟ جمعے والے دن صبح کی نماز جب آپ پڑھاتے تو نبی محترم فجر کی 2 رکعات فرض جو ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے وہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نماز کے بعد سورۃ کہف پڑھنے کا حکم دیتے ہیں جمعے والے دن، کہ جو شخص سورۃ کہف کو جمعے والے دن پڑھے گا اور دوسرے جمعے آنے تک ان 2 جمعوں کے درمیان جتنا بھی اس سے کوئی صغیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ پورے ہفتے میں اس کے لیے ایک روشنی رہے گی۔ روشنی سے کیا مراد؟ کہ وہ اللہ کی رحمت میں رہے گا۔ سورۃ کہف کا جمعے والے دن پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ کہف صحابہ کرام رات کو بھی پڑھتے تھے سوتے وقت، جس طرح وہ معروف حدیث ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوتے وقت سورۃ کہف پڑھ رہے تھے اور ان کے وہ سواری بھی دیکھنے لگی، تو وہ رات کو بھی سورۃ کہف پڑھتے تھے۔ بہرحال جمعے والے دن ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کب پڑھنی چاہیے؟ افضل ترین وقت جمعے سے پہلے کا ہے، ورنہ جمعے والے دن مغرب سے پہلے تک سورۃ کہف پڑھ لینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورۃ کہف کے پہلی 10 آیات اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آخری آیات یاد کر لیتا ہے، فقد عصم من فتنۃ الدجال، و دجال کے فتنے سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ سورۃ کہف کی تلاوت کر لی، اس کے بعد اب جمعہ کا وقت آنا ہے تو جمعے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا ہر محتلم آدمی، نوجوان آدمی پر یہ واجب ہے۔ وہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، نئے نہیں تو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اپنے پاس نہیں کسی سے لے کر خوشبو لگا کر مسجد کی طرف آئے، اور سب سے پہلے آئے۔ جو سب سے پہلے آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا۔ اب غسل بھی کرنا ہے، خوشبو لگانے ہیں، اچھے کپڑے، اور سب سے پہلے آنا ہے اور پہلی صف میں آ کے بیٹھنا ہے۔ بلکہ ترغیب و ترہیب کتاب کے اندر علامہ منذری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جنت میں جو سب سے پہلے گروہ جائے گا وہ ہوگا جو جمعے والے دن سب سے پہلے پہلی صفوں میں آ کر بیٹھیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح جو ہی انسان جمعے کے لیے آیا، پہلی صفوں میں آ کے بیٹھا، جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَأَكْثِرُ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، کہ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو جمعے والے دن۔ اس لیے ہم درود کے منکر نہیں ہیں، جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو یہ جمعے کا دن ہے، کثرت سے درود پڑھنے کا دن ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم جمعے والے دن ایک تو لیٹ آتے ہیں اور خطبہ بھی نہیں سنا جاتا، دوسری اذان ہوتی ہے تو پھر
آدمی بھاگ کے جماعت میں آویں کہ شامل ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے آئیں، مسجد میں بیٹھے رہیں، درود پڑھتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کثرت سے درود پڑھتے رہیں۔ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے والے دن دعا کے لیے ایک خاص گھڑی ہے، جو وہ گھڑی ساعت مستجابہ، وہ ایسی گھڑی ہے جس گھڑی کے اندر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس لحظے میں، اس وقت میں اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ لہذا وہ گھڑی کون سی ہے اس کی وضاحت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر 50 کے قریب اقوال نقل کی ہیں، جن میں سے صحیح ترین 2 قول ہیں۔ وہ ایک امام کا منبر پر آنا اس وقت سے لے کر سلام پھرنے تک، اور دوسرا عصر سے لے کر مغرب تک کا، یہ وہ وقت ہیں جن میں آپ دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں کی جانے والی دعا کو اور رد نہیں کرتے۔ ایک لحظہ ضرور ہے، اس لحظے کو پانے کی کوشش کریں اور اس میں اپنے لیے، اپنی اولاد اور اساتذہ اور جو بھی ضروریات ہیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے والے دن جو مسنون اعمال ہیں ان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم